بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور ان کی کرامات۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک تک ہر ایک عہد میں جو پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی امت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور فضائل ضرور بیان کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کی ان میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب اور فضائل ضرور بیان فرمائے۔ پھر وہ پیغمبر حضرات اپنے وقت کے لوگوں کو ان مراتب اور فضائل سے روشناس کراتے تھے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت بیت اللہ میں تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی، اور اسی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا کہ سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، اور پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی طرف دیکھا کہ وہ سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ایک دوسری آواز آئی، اور اس آواز میں کوئی یہ کہتا تھا کہ بشارت بادائے اہل زمین، نبی آخر الزماں پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا۔ پھر سجدہ کیا، مگر میں اس وقت خواب شکر میں تھا۔ فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوئی صفا و مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی، اے قریش مت ڈرو۔ پس اس میں سے جو ہولناک ہوا اور پھر چپکا ہو رہا، اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں۔ باہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی، بہت بڑی دشواریوں سے میں اس کے دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبو، مشک، عنبر اور عود کی پائی، اور پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا۔ دو چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی، کیونکہ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس وقت میں چاہتا تھا کہ اپنا گریبان پارا پارا کروں۔ میں نے اسی اثناء میں آمنہ سے پوچھا کہ تم سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولی کہ میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے آمنہ بتاؤ کہ وہ نور جو تمہاری دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جواب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے آمنہ سے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولی کہ میں آج اس کو نہ دکھا سکوں گی۔ عبد المطلب نے کہا کیوں نہیں دکھا سکو گی؟ آمنہ نے کہا جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر میان سے کھینچ کر کہا کہ کس نے تم کو منع کیا ہے؟ اس کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو مجھے جلد سے جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولی بہت اچھا، آپ مالک ہیں، اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے۔ صوف اور 4 پایا حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہیں حجرے میں ایک مرد مہیب شکل آیا، وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا میں اس لڑکے کو دیکھنے جاتا ہوں۔ وہ بولا کہ تم اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، اس وقت اس کو دیکھنے نہ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس فرشتے اس کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ نہ رخصت ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کے مجلس میں جانا منع ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا، اور وہ شمشیر بھی میرے ہاتھ سے گر پڑی، اور میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا، اور میں نے چاہا کہ اس کو خبر دوں، قریشیوں سے جا کر کہوں، چنانچہ اسی وقت میری زبان بند ہو گئی، اور میری زبان اس بری طرح سے بند ہوئی کہ میں پھر 7 دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ وہ مرغ سب اور ابر سفید جو آمنہ کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ کیا تھا؟
انہوں نے کہا کہ اس میں سر الہی مزمر تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی، معاشر الخلائق محمد حبیب خدا اشرف الانبیاء ہے، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول خدا متولد ہوئے اس وقت تمام بت جہاں کے شکستہ ہو گئے، اور آتش کدہ فارس کا جو کہ 1000 برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور 9 شیروا کے بالا خانے پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے اور لات و عزا گر پڑے۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ 9 شیروا کی سلطنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ دولت تک 42 برس سے اوپر گزری تھی، اور زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 برس سے اوپر گزرا تھا، اور زمانہ اسکندر رومی کو 872 برس ہوئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1800 برس، اور بعض روایات میں 3000 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 3800 برس، اور بعض روایات میں 3070 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کو 4109 برس، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ 4900 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کو 6163 برس گزرے تھے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس سال عرب میں قحط تھا۔ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے، اور بوجہ بھوک کے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور خدا کا شکر بجا لاتی، اور اس وقت میں حمل سے تھی، اور جب میں نے بچہ جنا اور اس کا نام مہیر رکھا، اور اس وقت میں لڑکی کے دودھ کے واسطے حیران و پریشان رہتی تھی، اور باوجود کوشش شدید کے کچھ کھانے کو نہ پاتی تھی، یہاں تک کہ میں 7 دن رات بھوکی رہتی اور فاقے سے بے تاب ہو گئی، کچھ ہوش نہ تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے پانی کا، اس کا نہایت سفید دودھ سے زیادہ، اور اس میں خوشبو مشک و عنبر کی آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس چشمہ سے جتنا پانی چاہو پانی پیو، تب تمہارا دودھ زیادہ ہوگا، اور جب میں نے اس کے کہنے سے اس چشمہ کا پانی پیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھ کو جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں شکر ہوں کہ تم نے حالات و قحط میں تکلیف اٹھائی بغیر کھائیے اپنے خدا کا شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بصورت آدمی تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم کو خوش کروں۔ تم مکے میں جاؤ تو تمہاری اور زیادہ کشادگی ہوگی، یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس نے میری چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خدا تمہاری روزی زیادہ کرے گا اور دودھ بھی تمہارا زیادہ ہوگا، تم مکے چلی جاؤ۔ اسی وقت میں اپنی نیند سے بیدار ہوئی اور دیکھتی کیا ہوں کہ میری چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور مثال مشک کے ٹپکتی تھی۔ بنی سعد کی عورتوں نے جب یہ حال میرا دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ اس قحط میں سب کی جان لبوں پر آئی ہے، قریب الہلاک ہوئے، اور تم کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں، تم کیا کھاتی ہو؟ اس کا جواب میں نے کچھ نہ دیا کہ خواب میں مجھ کو ممنات تھی کہ یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت پر گھاس چھیلنے کے لیے میدان میں گئی۔ اسی وقت ایک آواز غیب سے آئی کہ ایک لڑکا قریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے، وہ بڑا مبارک اور سعادت مند ہے، اور حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اس کو گود میں لیے اپنا دودھ پلائے گی۔ یہ آواز سن کر قوم بنی سعد کی عورتیں فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئی، اور پھر وہ اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ احوال کہنے لگیں۔ پھر سب نے متفق ہو کر مکے چلنے کا مشورہ کیا اور وہاں پر چلنے کا ارادہ مصمم کر لیا۔ پس ایک دن موقع غنیمت جان کر وہ سب کی سب چلیں، اور میں بھی ان کے ہمراہ پیچھے گدے پر سوار ہو کر چلی، اور وہ میرا شوہر بھی میرے ہی ساتھ تھا، لیکن جو میرا گدھا تھا وہ رفتار میں سست، اس واسطے کہ گدھا میرا بہت لاغر تھا۔ چنانچہ میری ساتھی سنگی سب کے سب آکے نکل گئیں، اور میں آہستہ آہستہ لوگوں کے پیچھے چلتی رہی۔ اور بعض روایت میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک اونٹنی تھی جو بہت ہی کمزور اور لاچار تھی، اور میں جس کو اور میدان سے گزرتی تھی یہ آواز برابر سنتی تھی کہ اے حلیمہ تم کو یہ شرف مبارک ہو۔ میں اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ قد و قامت میں بلند اور ایک عصا بھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نورانی چہرہ ایک غار سے نکل آیا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں، اور میرے پاس آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا
کہ حلیمہ سعادت دارین تم کو حاصل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رضاعت پسر قریش تم پر مبارک کی۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جو میں دیکھتی سنتی ہوں غیب سے تم کو معلوم ہے۔ وہ مجھ کو کہنے لگے کیا ہوا، تم کو خیر تو ہے، کیا تم دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ اور میں اندیشہ کرتی ہوں راہ میں چلی جاتی تھی کہ ہمارے ہمراہ کے لوگ ہم کو ملے یا نہیں۔ جب میں مکہ کے قریب جا پہنچی، یعنی اتنے ہی قریب جا پہنچی چکی تھی کہ مکہ 6 کوس باقی رہ گیا تھا، اور مجھ سے پہلے جانے والی قوم بنی سعد کی عورتیں مکہ میں پہنچ چکی تھیں، اور میں نے ایسا کیا کہ اپنا تمام مال و اسباب، سواری کا گدا وہیں چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کو لے کر شہر مکہ میں داخل ہو گئی۔ اور وہاں جا کر میں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا، وہ شہر مکہ سے واپس آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی متردد ہوئی، اور پھر زبان حال سے کہنے لگی یا الہی، مجھ کو بھی وہ دولت نصیب ہوگی یا نہیں جس کے متعلق میں غیبی طور پر سنتی تھی۔ اتنے میں عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں دائی دودھ پلانے والی تلاش کرتے ہوئے۔ انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا اے عورتوں، قوم بنی سعد، کیا تم میں سے کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ عبد المطلب نے کہا تم کون ہو اور تم کس قوم سے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ میں قوم بنی سعد سے ہوں۔ بولے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ پھر یہ سن کر انہوں نے کہا اے حلیمہ، یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ ہے بھی یتیم، تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور میں اس کی اجرت تم کو دوں گا۔ پھر میں نے تمام قوم بنی سعد کی عورتوں سے کہا تو کسی نے بھی اس کو قبول نہ کیا، اور کہنے لگی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے، شاید اس کے باعث تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں پھر دودھ پلاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر سے دریافت کرنے کو جانے لگی تو عبد المطلب نے مجھ کو قسم کھا کر کہا کہ تم ضرور واپس آنا اور دودھ پلانا۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں ضرور آؤں گی۔ پھر میں نے جا کر اپنے شوہر سے پوچھا، وہ بولے بہت خوب ہے، جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، نیک کام سے مت پھرو، اور میں بہت خوش ہوں۔ شاید مجھ کو اس سبب فیض پہنچے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بنی سعد کی قوم اس سے باز آئی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، بس اس وقت بھی میرے دل میں آ گیا کہ ضرور دودھ پلانے جاؤں، اور ایک بھانجا بھی میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا اے خالہ، وہ سب عورتیں بنی سعد کے بے نصیب ہو گئیں، تم ابھی مت جانا۔ اور ادھر مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی کہ جب سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی یہیں جاؤں گی، لیکن میرے دل نے پھر مجھ کو مجبور کیا کہ تم ضرور جاؤ، سعادت پاؤ گی۔ اگر یہ لڑکا یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گود میں پالو۔ اور یہی چیز میں نے اپنے خواب میں دیکھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز جھوٹ نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں عبد المطلب کے پاس گئی، اور وہاں جا کر اس لڑکے کو طلب کر لیا۔ عبد المطلب نہایت ہی خوش ہو کر مجھے آمنہ کے گھر لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے آمنہ کو دیکھا کہ مانند ماہتاب کے گھر میں بیٹھی ہیں، اور اپنے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر سلا رکھا ہے۔ بس میں یہ چاہتی تھی کہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لوں، تو ان کے سینے مبارک پر جب ہاتھ رکھا، اس وقت آن حضرت خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھولی، اور لب مبارک بھی خندہ ہوئے۔ اسی وقت میں نے ایک نور دیکھا کہ چشم مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا، اور ادھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا، اور دہنی طرف کی چھاتی اپنی دھو کر اس کے منہ مبارک میں دیا، تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اور پھر میں اپنی بائیں چھاتی بھی پیش کی تو آپ نے نہیں پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ کی دوسری چھاتی اس واسطے نہ پی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر الہام فرما دیا تھا کہ اب وہ دودھ حلیمہ کا لڑکا پیے گا، دونوں طرف تم مت پیو تاکہ حصہ مساوی رہے۔ پس با نظر عدل دونوں طرف کا دودھ حضرت نے نہ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول خدا اول دودھ نہ پیتے تب تک میرا بیٹا بھی دودھ نہ پیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے منہ میں بھی دودھ نہ رکھتا تھا۔ اول وہ پیتے، پیچھے میرا بیٹا پیتا، اور دہنی چھاتی سے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پیتے، اور بائیں چھاتی سے میرا بیٹا پیتا تھا۔ ایک وقت کاندھے پر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی۔ اس نے لڑکے کو دیکھ کر فوراً جناب کبریا میں سجدہ کیا
اور پھر مجھ کو کہا اے حلیمہ تو خوش ہو جا، اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا نصیب آور ہم سے زیادہ نہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی تھی کہ جب رات ہوئی مکے کے پاس بتا ایک جگہ ہے، وہاں میں جا کر شب رہی اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے آ بیٹھا اور حضرت کا منہ چوما۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، اس نے کہا خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا، یہ علامت اقبال بلندی کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جو عورتیں قوم بنی سعد کی مکہ میں آئی تھی سب کی سب پھر اپنے گھر کی طرف مراجعت کی، اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول خدا کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی، اور میرے گدھے نے 3 مرتبہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا، بسوئے آسمان کیا، اور مثال ہوا کہ مجھے لے کر چلنے لگا۔ اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ یہ دیکھ کر متحیر ہوئے اور پوچھنے لگے، آئے حلیمہ یہ وہی گدھا ہے جو تیرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں یہ وہی گدھا ہے جو میرے ساتھ آیا تھا، اور تم لوگ دیکھتے تھے کہ سب سے پیچھے چلا تھا۔ اور پھر گدھے نے با حکم خدا کہا، اے لوگو، میں وہی گدھا ہوں جو بالکل لاغر تھا، اور اب میں بالکل تازہ دم ہو گیا ہوں، کسی بات کی تم کو خبر نہیں ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری پیٹھ پر کون سوار ہے، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے اور فخر مندی ہے، یعنی میری پیٹھ پر خاتم الانبیاء ہے اور میں ان کا بار بردار ہوں، اسی وجہ سے مجھ میں زور زیادہ ہو گیا ہے۔ حلیمہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھی کہ گدھا میرا سب سے آگے نکل گیا تھا، اور جہاں ہم منزل کرتے تھے اس جگہ آن حضرت کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی، اور پھر تمام چھپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو آن حضرت کی برکت سے بکریاں جو دبلی تھی وہ سب موٹی تازی ہو گئیں، اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں بہت زیادہ بچے دینے لگیں، اور پھر بہت دودھ ہوا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی اپنی بکریاں باندھ دیتے تھے، پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ دیتی تھیں اور بچے بھی زیادہ دینے لگی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حلیمہ سعدیہ کی خدمات کا صلہ تھا، اس واسطے کہ سرور کائنات کی دائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ جو شخص رسول خدا کو دیکھتا تھا وہ بہت پیار و محبت کرتا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے پہلے اول کلمہ آپ نے یہ پڑھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی متعجب ہوئے۔ پھر حلیمہ نے کہا، اس سے بھی اور عجیب و غریب بات واقع ہوئی ہے۔ جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پیتے، روز ایک بار پیشاب کرتے اپنی عادت معین پر، اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، فوراً پیشاب خشک ہو جاتا تھا اور اثر بھی نجاست کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب پیغمبر خدا بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور کسی لڑکے کے ساتھ نہ کھیلتے تھے، الگ جا کر ایک کنارے بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے۔ جب عمر شریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 برس ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے خیش و اقربا کو نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ رسول خدا یہ بات سن کر کچھ رونے لگے اور پھر کہنے لگے کہ میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا، تم مجھ کو میرے خیش و اقربا کے ساتھ بھیج دو۔ میں نے کہا، اے جان مادر، کیا تم باہر بھی نہ چاہتے ہو؟ پھر میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈال کر اور شانہ وغیرہ کر کے اور آنکھوں میں سرما لگایا، اور پھر ایک پیراہن پاکیزہ پہنا کر گلوبند یمینی گلے میں باندھ دیا تاکہ ان پر کوئی اثر زحمت کا نہ پہنچے، اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹے کے ہمراہ باہر گئے، اور پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور پھر بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا میرا میدان سے ڈرتا ہوا اور آنسو بہاتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ اے اماں جان، میری جلد چلو اور چل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ کیا ہوا ہے، اب تک تو وہ مر گئے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت ہی گھبرائی اور اسی گھبراہٹ میں اٹھی اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ وہ لڑکا بولا کہ اے اماں جان، ہم سب بھائی سنگ فلاخن، یعنی کہ ایک کھیل جو رسی کے پھندے میں پتھر رکھ کر پھینکتے ہیں،
کھیل رہے تھے۔ اسی وقت ایک شخص نے اچانک آ کر ہمارے سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے جا کر لٹا دیا اور پھر ان کا پیٹ چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر آیا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ نہیں سکتا کہ وہ شخص اب تک ہے یا نہیں۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ دو جانور آ کر کہنے لگے یہ وہی لڑکا ہے، دوسرا بولا ہاں، تب دونوں جانور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ گئے اور آن حضرت ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے سینہ مبارک چاک کیا اور دل بیکینہ کے اندر سے جو خون مردہ سیاہ تھا نکال ڈالا اور کہا یہ خون سیاہ زہرا شیاطین ہے، اور ہر شخص کے دل کے اندر یہ خون سیاہ رہتا ہے، اور اب سے وسوسہ شیطان مردود کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دل مبارک کو آب برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا اور سینہ مبارک بھی سی دیا، اور مرہم سکینہ جو ایک قسم کا مرہم ہوتا ہے وہ اس پر رکھ دیا۔ اس سے بہت جلد آرام ہو گیا اور مہر نبوت سے مہر کر کے جیسا تھا ویسا ہی کر دیا۔ اور اس عرصہ میں حلیمہ کے بیٹے سب جو گھر میں کھانا کھانے کو گئے تھے انہوں نے بھی آ کر یہ ماجرا دیکھا، پھر نہایت ہی سیما ہو کر دوڑتے ہوئے اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہا۔ پس حلیمہ کہتی ہے کہ میں اس بات کو سنتے ہی اس وقت دوڑی جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کے سر و چشم چوم کر کہا اے میری جان، میں تمہارے تصدق جاؤں، مجھ سے کہو کہ آج تم پر کیا گزری؟ بولے خیر ہے۔ سب بھائی گھر میں کھانے کے واسطے گئے تھے اور میں اکیلا تھا۔ اچانک دو جانور آئے اور مجھ کو وہاں سے لے کر یہاں آئے، اور مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جانور شکل میں دو فرشتے تھے، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ پانی کا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت زری تھا، اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرا پیٹ سینے سے لے کر ناف تک چیر ڈالا، لیکن اس سے مجھے کچھ بھی درد و الم نہیں معلوم ہوا، اور جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا اس کو نکال کر تشت میں رکھ کر دھو ڈالا اور پھر اس کے بعد اس جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آ کر میرے پیٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا اور اس کے اندر جو خون سیاہ تھا وہ نکال کر ڈال دیا، پھر میرا دل بھی اسی طرح اسی جگہ پر نصب کر دیا اور میرے جسم کو درست کر دیا، پھر وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ ماجرا سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو میں اسی وقت درگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات جب تمام خلائق کو معلوم ہوئی تو وہ سن کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آصیب ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا مرض ہوا ہے، ان کو تو کہنوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ان پر وہ کچھ پڑھ کر پھونکیں یا پھر کچھ نہ کچھ دوا کریں۔ تب کچھ لوگوں کے کہنے سے ان کو کہنوں کے پاس لے گئی اور اول سے آخر تک اس قصہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہور میں آیا تھا بیان کیا۔ یہ سن کر سب کہنوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور آپس میں کہنے لگے اے لوگو، اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو، اگر یہ بڑا ہوگا تو تمہارے تمام بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم کو بہت ذلیل و خوار کرے گا، سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہ مانے گا، اور جو دین تمہارا ہے اس کو بھی باطل کرے گا، اور پھر ایک ہی خدا کی طرف تم سب کو بلائے گا اور تم سب اپنے دین کو بھول جاؤ گے۔ پس آئے صاحبو، اپنا دین جس سے قائم رہے وہی تم فکر کرو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی گود میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور پھر میں نے کانوں سے کہا کہ تم لوگ دیوانے ہو جو تم بات کہتے ہو، اگر میں ایسا جانتی ہوتی تو پھر ہرگز تمہارے پاس اس لڑکے کو کبھی نہ لاتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد خاتم الانبیاء کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئی اور ان کے نور سے اور خوشبو سے میرا گھر روشن و معطر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جلد اب عبد المطلب کے حوالے کر دو تاکہ تم امانت سے خلاصی پاؤ۔ پھر میں ان کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر مکے کو جاتی تھی کہ اچانک راستے میں ایک غیب سے آواز آئی۔ کسی نے مجھ کو کہا اے حلیمہ، تم کو مبارک ہو۔ بس یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ مکے کے پاس بطحا میں جا پہنچی اور وہاں میں نے ایک جماعت دیکھی اور وہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا کر میں اپنی حاجت کو گئی۔ وہاں بھی ایک آواز میں نے سنی اور پھر پیچھے کی طرف میں نے اپنی نظر کی تو میں نے اس جگہ پر آپ کو نہ دیکھا۔
پھر میں نے اس جماعت سے پوچھا کہ صاحبو یہاں جو ایک لڑکا بیٹھا تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا ہم کو جواب دیا کہ ہم نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا اور ہم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ لڑکا کون تھا اور اس کا نام کیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ پس میں چاروں طرف دوڑی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی لیکن ان کو نہ پایا، اور رو رو کر میں یہ کہہ رہی تھی کہ یا الہی تو نے ان کی برکت سے ہی مجھے فیض مرام کیا ہے اور ہم کو فراغت ہوئی اپنا دودھ پلا کر، اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو جن کا لڑکا ہے دینے جاتی ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں سے خلاصی پاؤں، نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا لے گیا ہے۔ پھر وہ قسم اپنے حالات و اعضاء کی کھا کر کہنے لگی اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑوں گی۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہم سے ہنسی کرتی ہو جو ایسی بات کہتی ہو، اور تمہارے ساتھ تو ہم لوگوں نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں، تم کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں بالکل نا امید ہو گئی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر واویلا کرنے لگی اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہاں ہو؟ یہ کہتی تھی اور برابر روتی جاتی تھی، اور میرا رونا دیکھ کر اور لوگ بھی رونے لگے کہ آئے دختر سعد تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ لڑکا میرا یہاں سے گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جن نے تمہارا لڑکا لیا ہے میں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں کہ فلاں کے پاس جاؤ اور رو مت، تمہارا لڑکا اس کے پاس ضرور ملے گا، تم اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو، وہ البتہ ضرور تم کو تمہارا لڑکا دے گا۔ پھر میں نے یہ سن کر وہاں جا کر آواز دی جس جگہ اس نے مجھ کو بتایا تھا، اور میں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ لات و عزا پر اس دن کتنا صدمہ گزرا تھا؟ تب اس نے کہا کہ میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہوں کیونکہ تمہارا لڑکا تو وہی دے گا۔ تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا اے سردار ہمارے آپ کی مہربانی تو قوم قریش پر بہت ہے، اور اس وقت دختر سعدیہ حلیمہ یہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ گم ہو گیا ہے، اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔ اے حلیمہ وہ لڑکا در حقیقت خدا کا دوست ہے اور وہ نہایت اچھی طرح سے ہے، اور تم کچھ اندیشہ مت کرو۔ اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے ہیں تو میرا جینا محال ہو جائے گا، اور میں یہ سن کر ان کے پاس چلی ہی تھی اور کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ راستے میں عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے یہ میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر وہ کہنے لگے اے حلیمہ تم کیوں مضطرب نظر آئی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس لاتی تھی، مقام بطھا میں مجھ سے وہ گم ہو گئے۔ یہ بات سن کر عبد المطلب کہنے لگے کہ شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصے میں بھرے آتے تھے، اور کوئی شخص بھی مارے ڈر کے ان کے سامنے نہیں آتا تھا۔ پس اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر ایک بلند آواز دی اور پکارا اے اہل قریش سب حاضر ہو۔ چنانچہ اسی وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے ان تمام اہل قریش سے کہا کہ میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حلیمہ دائی کے پاس تھا وہ واپس لا رہی تھی، میدان بطھا میں گم ہو گیا۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو نہ ملیں گے اس وقت تک ہم لوگوں پر کھانا پینا سب کچھ حرام ہے۔ پھر اسی وقت سب کے سب عبد المطلب کے ہمراہ نکل پڑے، اور اس میں 100 آدمیوں نے کہا کہ چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر خدا سے التجا کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پہ جا کر اپنا سر زمین پر رکھ کر کہا۔ جب انہوں نے یہ بہت ہی فریاد کی تو غیب سے ایک آواز آئی اے عبد المطلب کچھ اندیشہ مت کر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہے اور کچھ ڈر نہیں ہے۔ پھر یہ تسلی سن کر عبد المطلب خانہ کعبہ سے نکل آئے اور باشمشیر برہن وادی تہامہ کی طرف سے گئے، اور آگے ورقہ اور نوفل اور مسعود اور نفی جاتے تھے۔ جب وہ مقام بطھا میں جا پہنچے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مسعود نے پوچھا اے لڑکے تم کون ہو؟ تو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید یتیم غریب ہوں اور نام میرا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہے۔ یہ سن کر انہوں نے جا کر عبد المطلب کو خوشخبری دی۔ عبد المطلب جب سرور کائنات کے پاس آئے پوچھا، اے لڑکے تم کون ہو؟ فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں آپ کی نسل سے ہوں۔ کہا تم اپنا نسب نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المطاف ہوں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب سید الکونین کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلے آئے اور پھر کعبہ میں آ کر طواف کیا اور کہا نعوذ بواحد من شر کل حاسد، اور مکے کے شہر میں جتنے قریشی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور عبد المطلب نے بہت ہی انعام اکرام دے کر حلیمہ دائی کو خوش کر کے ان کے وطن رخصت کر دیا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔